زبان دے دی ہے، نبی کے نام پر جس نے بھی جان دے دی ہے، نہ روک پائے گا رضوان بھی اس کو جنت سے، علی کے لال نے جس کو زبان دے دی ہے۔ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ۔ انشاءاللہ 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر؟ سننے آئے ہیں یا سنانے؟ تو سننے والا خاموش رہتا ہے یا بولتا ہے؟ ٹھیک۔ اس سامنے میرے بھائی جتنے بیٹھنا جانتے ہوں یہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہیں تو انہیں اپنے گھر لے جائیں، ان پہ عمل کریں۔ یہ مذاق ہے دنیا کا؟ آپ ایسے ہی آ گئے دنیا میں اتفاق سے؟ نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر کہا کہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں پریشانی آپ کو زندگی پریشان اس وقت کرتی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش سے آپ کا دامن چھوٹ گیا۔ مہربانی کر کے جتنے میرے نوجوان ہیں اگر بیٹھ جائیں، میری تھوڑی دیر کی گفتگو سن لیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں۔ میرے نام کے نعرے لگ رہے تھے میرے سے لیے، یہ جو سب ہو رہا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے۔ اللہ گواہ ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اللہ، یہ نعرے وغیرہ تو الگ کر بات ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ مجھ کو یہ علم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، تو مجھے کوئی کسی کی نہ تو گالی سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کسی کی تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ایک بزرگ کو امام غزالی کہتے ہیں کسی نے گالی دی اور گالی تھوڑی سی زیادہ گندی تھی، تو اس بزرگ نے اس گالی دینے والے سے کہا کہ اگر مجھے جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے، اگر میں گزر جاؤں خیریت سے تو آپ کی گالیوں سے میرے اوپر کوئی اثر، اور اگر میں جہنم میں گر جاؤں تو میں اور بھی گالیوں کا مستحق ہوں۔ آپ ایک منظم بابرکت مذہب کے ماننے والے ہیں، جاہل نہیں ہیں آپ شور مچا رہے ہیں اس طرح سے۔ آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں، تمیز سے بیٹھے، ممبر پر بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میں سب کا خادم ہوں، میرا عادت ہے میں ممبر پہ کسی کا نام نہیں لیتا، بس اس وجہ سے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے، تو کہ خادم جو ہوتا ہے وہ تو خادم ہی ہوتا ہے نا، اور ویسے بھی عزت دل میں ہونی چاہیے، سب کی رسپیکٹ ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کی پہلی ملاقات حضرت سیدنا اویس قرنی سے عرفات کے میدان میں ہوئی۔ پوری دنیا کے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں، مگر حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اویس قرنی میرا عاشق ہے۔ اللہ، پہلی ملاقات ہے، ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے عرفات کے میدان میں سلام پھیرا تو مولا علی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا بندہ۔ حضرت سیدنا مولا علی نے کہا اللہ کے بندے تو سارے ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا نا آپ کا؟ تو اویس قرنی سے پہلی ملاقات تھی، مگر مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے، پورا چہرہ بھیگ گیا، کہنے لگے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر میں نہ بخشا جاؤں تو پھر آپ بتائیں میرا کیا نام ہے؟ حضرت عمر رونے لگے۔ کوئی پوچھتا تھا اویس قرنی سے کیا حال ہے؟ کہتے تھے اگر جہنم سے بچ جاؤں گا تو حال اچھا ہے، ورنہ کیا حال ہے؟ جب اس امت سے ڈر نکل گیا تو پھر یہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ ابھی میرے بعد آپ ہندوستان کے مشہور اور مقبول نعتخواں جناب شبیر برکاتی صاحب کو سنیں گے، ان کے بھائی فاروق برکاتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے دلشاد بھائی کی نظامت ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو مرنا ہے وہ میری تقریر پوری سنیں، ان سے گزارش ہے، باقی اور لوگوں سے میری کوئی گزارش نہیں، کیونکہ جو اپنی موت کو بھول گیا ہوں میری تقریر اس پہ کوئی بھی اثر نہیں کر سکتی۔
قاری ذاکر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں. میری تقریر شروع ہو رہی ہے، میں سادہ لب و لہجے کا انسان ہوں، عام بات کر رہا ہوں. یہ بتائیں سب سے قیمتی چیز اللہ نے آپ کو کیا دی؟ کیا ہے جو آپ کی بغیر مرضی کے آپ کو ملی؟ وہ ایمان ہے، جس میں نہ آپ کے شعور کا کوئی دخل ہے، نہ آپ کی کوئی مرضی اس میں چلی ہے. یہ اللہ نے آپ پر فضل کیا کہ جو ہندوستان کے پی ایم کو نعمت نہیں ملی، اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی ہے. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. آپ ایسے نہ کہا کرو، آپ اس سے یہ کہا کرو بھائی ہمیں نہ کہو کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے. آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے. ہم تو جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے، اور اگر جائیں گے اللہ کا فضل ہوا تو پھر نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے جائیں گے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ذرا دھیان سے بیٹھ کے میری تقریر سن لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو میری باتیں کچھ کام دے جائیں. ای کو تھوڑا سا کم کریں، آواز تھوڑا سا ٹھیک کر دیں. مائک آپ کا بہت اچھا ہے، اس وجہ سے اس سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا، مگر مائک والے سے ہوگا. اب یہاں پر جو ہے نا میری بات یہاں پہ ذرا غور سے سن لیں آپ. سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس؟ اور خدا نہ کرے ایمان چلا جائے تو امام غزالی فرماتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. جب گندگی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایمان سینے میں بے چین ہونے لگتا ہے. بغداد میں عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لوگ. چاند دکھ چکا ہے، صبح کو عید ہے، مگر ایک ہستی کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہستی رو رہی ہے. وہ عظیم الشان، وہ بے مثال انسان، وہ سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں. لوگوں نے جب سر اٹھاتے دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے. کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ سب تو عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، کل عید ہے. تو میرے غوث اعظم نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے. عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. مولا علی کے خلیفہ امام حسن بصری صرف خلیفہ نہیں، شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہیں، اور انہوں نے ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، ام المومنین کا. اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا جو حافظ تھا، بہترین قاری تھا. پورے بصرہ میں اس سے زیادہ پکا حافظ اور پورے بصرہ میں اس سے زیادہ پکا قاری کوئی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس ایک دن آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا. زارو قطار رونے لگا، مچلنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں حضور کہیں کا نہ بچا. کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کل سے حضور قرآن کی ایک آیت بھی مجھے یاد نہیں، میرے سینے سے سارا قرآن نکل چکا ہے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا کل دوپہر میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، بدنگاہی کرتے کرتے اس کے پیچھے پہنچ چلا. اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو ایک تو حافظ قرآن اور دوسرا مسلمان، اور پھر بھی ایک مسلمان لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. اس کے الفاظ نشتت کی طرح میرے سینے میں چپ گئے اور مجھے گھبراہٹ پیدا ہوئی، پسینے آئے، اور پھر اس کے بعد مجھے قرآن یاد نہیں رہا. حضور ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے تو میرے سینے سے قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے. یہ کہہ کہ وہ اتنا رویا کہ بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی. آپ نے اس کو اٹھایا، وہ حافظ اور رویا. آپ نے سینے لگا سے کہا رونا بند کر اور توبہ کر. وہ توبہ کر رہا تھا. حسن بصری رو رو کے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اس کے سینے میں پھر سے قرآن آ گیا. مگر نہ تو کوئی حسن بصری کی طرح آج کے زمانے میں پیر موجود ہے، نہ اس کی طرح مرید موجود ہے جس نے احساس کر لیا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان. وہ تلوار چلا رہے ہیں. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے وہ تلوار چلاتے چلاتے اپنی آنکھ کو نکالتے ہیں اور اپنی آنکھ نکال کے نیچے پھینک دیتے ہیں. اب ان کی آنکھ سے آنسو بھی گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں بھیڑ لگ گئی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بتاتا نہیں تھا. میں نے کہا بتانا. کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے بتانا تو نے یہ کیا کیا؟ یہ تیری آنکھوں کا کیا ہو گیا؟ تو نے آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے ابھی میں تلوار چلا رہا تھا، ایک لڑکی پہ
बुरी नजर पड़ गई, मैंने एक औरत को बुरी नजर से देख लिया। का फिर का हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आकीलें ठोकी जाएंगी। का फिर मेरे नबी का फरमान हक है, सच है। मैं तो एक कीड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की कीले कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब बताओ कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? एक आंख से आंसू गिर रहे थे और एक आंख से गिरते थे उसके आंसू, और एक आंख से खून। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल है। मगर मैं उन नौजवानों से पूछता हूं जिनके पास रोजाना अपडेट होती है, GB 2GB 3GB, मुसलमानों के लड़के, हमारी जो नई नस्ल जितनी बर्बाद हो गई, इनके माँ बापों को पता तक नहीं है, इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, इनकी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा। इन्हें जियो की डेटा ले गया, इन्हें जो है वो इन्हें एयरटेल का डेटा ले गया। रोज डेटा अपडेट होता है, कहते हैं इसको खर्च करेंगे और उसको गंदी तस्वीरों में खर्च करते हैं, गंदी फिल्मों में खर्च करते हैं। कोई मुसलमान लड़का ऐसा बचा होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसने गंदी तस्वीर न देखी हो, या जो रात को फिल्म देख के न सोता हो। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, माँ बापों को इल्म तक नहीं है। मैंने एक 10 साल के बच्चे को गंदी तस्वीर देखते देखा। क्या नाम है? कहने लगा मोहम्मद जैद। मैंने कहा बेटे गंदी तस्वीर क्यों देख रहा है? कहने लगा मेरे अब्बा भी देखते हैं, मेरे घर में देखी जाती है, इसमें कौन सी बुरी बात है? जब पूरी नस्ल बर्बाद होने लगे। अल्लाह अकबर। और नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद फारूक है, नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है, नाम अब्दुल रहीम है, नाम अब्दुल रहमान है, नाम अब्दुल रशीद है, नाम गुलाम यासीन है, नाम मोहम्मद कामिल है, नाम मोहम्मद आरिफ है, और नाम गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है। और स्टेटस तक पे अपनी गंदी तस्वीरें लगाते हैं और अपनी स्टेटस पे लगवाते हैं और कहते हैं मैं बगावत करने लगा है अल्लाह से बंदा। वो दिखाता है देखो ये मैं गंदी फिल्म देखता भी हूं और अपने स्टेटस पे लगाता भी हूं। अरे कि तुमको शर्म नहीं आती नौजवानों? तुम्हें कोई देखता होगा तो क्या समझता होगा? इतना गिर गया इस उम्मत का मियार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे। अरे नौजवान तो लड़के तो छोड़ो, अब तो लड़कियां तक बर्बाद हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई और जब वो फिल्म रिलीज हुई इसका शोर पूरे हिंदुस्तान में मच गया। उसको फिल्म देखने के बाद उस फिल्म से निकल रही थी लखनऊ में एक लड़की, उससे पूछा रिपोर्टर ने क्या नाम है? कहने लगी मेरा नाम ज़रीन फातिमा है। क्या कहां से आ रही हो? क्या फिल्म देख के आ रही हूं। क्या देखा तुमने फिल्म में? कहने लगी मुझे गाने अच्छे लगे, ये अच्छा लगा वो। अगर मैं करीब होता तो उस लड़की के पांव पकड़ के कहता कम से कम नबी की बेटी फातिमा की नाम की लाज रख लेती। नाम फातिमा रख के थिएटर के बाहर खड़ी है। और मुसलमान लड़कियां जब मियां फिल्मों पे रिव्यू देने लगे, जब गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे, और फिर भी ये उम्मत नारों में मस्त हो, अपने आपसी मामलों में मस्त हो। मुझे बताओ मुसलमानों, अरे हमारी क्या हैसियत है? इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतकर हैं। उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर हैं। हम तो वो लोग हैं जो अपने नबी को तकलीफ देते हैं, अपने पैगंबर को तकलीफ देते हैं। जब आप कोई बुराई करते हैं तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। अरे हमसे और आपसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि ये दिल्ली की जमा मस्जिद के बाहर एक मुसलमान भीख मांग रहा था। अंग्रेज गुजरा, उसने अंग्रेज से कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ पैसे दे दिए, उसका बटुआ गिर गया। अंग्रेज का बटुआ बाद में देखा मुसलमान ने रख लिया, उसको ढूंढा नजर नहीं आया। 3 महीने के बाद आया, कहा ये आपका बटुआ है? अंग्रेज देख के बोला बटुआ मेरा है। पैसे चेक किए, अपना पर्स में पूरी दौलत थी। कहने लगे इतनी बहुत से पैसे हैं कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी भिखारी, तू भिखारी से अमीर बन सकता था। क्या तू भिखारी नहीं है? तूने पैसे क्यों नहीं लिए? भिखारी रोने लगा, कहने लगा मैं भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं फकीर हूं कि हुजूर को तकलीफ दूं। ले अपना ये पर्स ले जा और अपने पैसे संभाल। अंग्रेज बोला पर्स बाद में देना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का यह आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। ट्रेबल बनाए, अल्लाह 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 अल्लाह, आवाज खींचने जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नौजवान अब देखो, इन नौजवानों को देखो, इनके बाल बिल्कुल बंबई के हीरो की तरह हैं, इनके चेहरे बंबई के हीरो की तरह, चलते भी उसी की तरह हैं, बोलते भी किसी की तरह हैं, इनकी स्टोरियां वैसे ही हैं। इनका फेसबुक चेक कर लो, इनका इंस्टाग्राम चेक कर लो। ये जो नौजवान नस्ल है, ये इनसे पूछो, अरे ये पूरा अरब बर्बाद हो गया है। अरब कुछ दिनों के बाद वो बर्बादी की खबरें सुनोगे कि तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। अरब की औरतें अंदर से बिल्कुल
ईसाई बन चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले अरब पे रिसर्च हुआ, यानी अबू धाबी पर और पूरे अरब पर, यानी कतर ओमान पर और पूरे मस्कत पर, पूरे मक्के और मदीने के बच्चों पर, कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो एक जबान होकर के 80% बच्चे बोले हम बड़े होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। और इन सऊदियों ने उस फुटबॉलर को खरीदा और कहा हमारे बच्चों को फुटबॉलर बना। क्या उन सऊदियों के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो निसाम में शामिल करवाते, जिसे वो पढ़वाते अपनी किताब स्कूलों में और कहते बच्चों इसकी तरह बनो? क्या नौजवानों मुसलमानों तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा हीरो नहीं था जिसका तुम जिक्र करते? अरे बताओ, क्या बंबई के हीरो को मानने वालों, क्या तुम्हारे पास नहीं था? अरे तुम्हारी कौम को अल्लाह ने एक ऐसा हीरा अता किया था, ना तो किसी दूसरी कौम को अता हुआ, ना कयामत तक अता होगा। 10 साल मदीने में रहा था और 10 साल में उसके कपड़ों पे तो 17 पैमत थे, मगर उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया था। 10 साल के अंदर उसने 1060 मसाजिद तामीर करवाई, यानी 3 दिन में एक मस्जिद, वो 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ता था। उसने 1060 शहर फतह किए, उसने 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी 3 दिन में एक दिन में 3 मस्जिदें बनवाता था। वो कौन था मियां? वो था जिसके कपड़ों पे 17 पैबत थे, मगर एक करवटली तो कैसर बर्बाद कर दिया, दूसरी करवटली तो किसरा बर्बाद कर दिया, उसने बरतानिया की नींदें हराम कर दी। वो कौन था कलंदर जिसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। या रसूल अल्लाह, मगर अब थोड़ा सा हल्का सा ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज किसी बड़े जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माइक है आपका, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मगर अब सहाबा का जिक्र गायब हो गया महफिल से, एराज की महफिलें खत्म हो जाती हैं, किसी सहाबी का नाम ही नहीं आता। पीर साहब की तारीफ, इनफिनिट पीर साहब। इमाम गजाली कहते हैं रूह की सबसे बड़ी बीमारी है तारीफ सुनना। मौला अली फरमाते हैं तारीफ सिर्फ वही सुनता है जो तारीफ के लायक नहीं होता। ये मिंबर हाईजैक हो गए, सारे शयूख मेरी सराखों पर, मगर एक बात, इस महफिल पे जितना सहाबा का हक है उतना किसी का हक। वो कहते हैं जब तक महफिल में हमारी तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं मियां साहब, आपकी तारीफ से उर्स कामयाब होता है और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। क्या कहने मियां हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा की कोई जिक्र नहीं करता। रे सहाबा तो वो थे मियां जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया था। अबू बकर सिद्दीक कौन है, उमर फारूक आजम कौन है? अब कौम को बहुत कम लोगों को इस बात का पता है और फिर बात करते हैं सहाबा की तौहीन होती है। अरे होगी क्यों नहीं, आपने बयान कितना किया है सहाबा। अरे सहाबा इकराम तो वो है कि 1000 का लश्कर, रमजान का महीना और रमजान की बात सुना रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 1000 का लश्कर मक्के से चला है। मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, कितने का लश्कर बोलो? 1000 का बोलो, पूरा मजमा बोलो कितने का? दोनों हाथ उठा के बोलो कितने का? 1000 का लश्कर। और मक्के की औरतों ने जेवर उतार दिए, अपने कंगन, अपने हार, और देख के अबू जहल के बोली लो हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो फिर मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए। अल्लाह मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब लगा महफिल हो रही है, सुभान अल्लाह, ये हुजूर की महफिल हो रही है। मेरे सरकार कितने खुश हो रहे होंगे, गुलाम बैठे हैं। अरे आप आए थोड़ी हो, आपको हुजूर ने बुलाया है। पूरे गोरखपुर में आप ही थोड़ी बचे हो।
ये मेरी बहनें बेटियां जो आपस में बात कर रही हैं, ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत कुछ है मेरे पास। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जब 1000 का लश्कर चला है और इधर मेरे नबी पाक के पास कितने लोग हैं? 313। नबी पाक ने फरमाया उधर अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है बदबख्त, ये कहता है कि इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा। और जब वो वहां से चला है तो नबी ने मक्के मदीने में इकट्ठा किया अपने सहाबा को, और वो इकट्ठे हुए अंसार और महाजरीन, उनके पेटों पे जो है ना, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, उन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। रमजान का महीना है। मेरे नबी फरमाते हैं बोलो, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने पे हमला करने के लिए आए हैं लोग, और वो कहते हैं इस्लाम के चिराग को बुझा देंगे, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी ने फरमाया बताओ, वो मदीने की तरफ चल रहे हैं, बोलो कौन कौन मेरे साथ चलेगा? 313 इकट्ठे हो गए, एक जबान होके बोले या रसूल अल्लाह लब्बैक, हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलेंगे। नबी ने फरमाया सोच लिया आप लोगों ने? पहले सोच लो, आपके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। कितने घोड़े? 2। उनके पास 100 घोड़े हैं, आपके पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। ऐ मेरे आका आप पर कुर्बान दे, मेरे बच्चा बच्चा मदीने का कुर्बान हो जाएगा। हुजूर हमारे बच्चों, पहले हमारी लाशों पे से लोग गुजरेंगे, फिर हमारे पैगंबर की तरफ आएंगे। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वारे मेरे इमाम, क्या सुनत तजाद का शेर कहा है, जरा गौर तो करे। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, एक तरफ हुस्न सरकार है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ बेअख्तियार उंगलियां कट रही हैं, औरतों को पता नहीं है कि उंगलियां कट रही हैं, और एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं, और एक तरफ 20, 25, 50 जितनी उंगलियां कटनी थी कट गई, अब सिलसिला खत्म। मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 313 चले हैं मियाँ, अब कुछ तो चाहिए उन्हें लड़ने के लिए। ये हुजूर के दीवाने, मेरे सरकार के आशिक, ऐसे किसी के आशिक हो सकते हैं? मैं हुजूर हम चलने के लिए तैयार है। मेरे नबी ने फरमाया चलो चलो। अब सुनो, इन्हें लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो खजूर की डंडियां दिलवा दी गई। लो ये खजूर की डंडियां। अब 306 लोगों के हाथ में क्या है? खजूर की डंडियां। अब 7 लोगों के हाथ में तलवारें हैं, और उन तलवारों के, ये आपकी तारीख बता रहा हूं जो भूल चुके हो आप, ये वही बताना चाह रहा हूं आपको। 313 लोगों में 306 लोगों के हाथ में खजूर की डंडी और 7 के हाथ में तलवारें। मगर खजूर की डंडी आके होपलेस हो जाते, जज्बा खत्म हो जाता। अरे खजूर की डंडी कोई तलवार का मुकाबला कर सकती है? मगर सहाबा के हौसले देखो, उन्होंने खजूर की डंडी ऐसे घुमाई मदीने में जैसे उनके हाथ में डंडी नहीं है, कोई एटम बम आ गया है। और मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, यहूदियों ने कहा पागल हो गए मुसलमानों, या दिमाग से फारिग हो? अरे कभी खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो इससे सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अफसोस ये है, ये जो लोग पीछे आ रहे हैं बैठ जाएं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं तुम्हें, खुदा के वास्ते बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, बैठ के सुनो। इधर बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, इधर वाले बोलो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर आप लोग कमजोर पड़ रहे हो, जरा जोर से बोलो, आपके नबी की बात नहीं हो रही है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अब इधर देखो, मेरे नबी के गुलाम चले हैं, 170 किलोमीटर है बद्र का मैदान, और आज भी बद्र के मैदान में चली लफ्जों में कुरान की ये आयत लिखी है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आज भी जाकर के कोई भी देख ले कि बद्र को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया है, वो कौन सा बद्र है कि 313 एक तरफ खड़े, कितने बोलो 313, और उनके हाथों में खजूर की डंडियां। उधर वो सुबह को उठे हैं 1000 लोग जिन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं, जिन्होंने भुने हुए और मियां उन्होंने बकरे और ऊंट खाए हैं, उन्होंने ऊंट के गोश्त खाए हैं, उन्होंने रात भर शराबें पी हैं, उन्होंने औरतों के नाच देखे हैं। सुबह को उठते हैं, मुसलमानों पर नजर डालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और टोन कसते हैं, पत्तियां कसते हैं, कहते हैं ये लड़ने के लिए आए, देखो तो इनके पास तलवारें तक नहीं है, इन्हें ऐसे मसलेंगे जैसे मक्खी
मक्खी और मच्छर को मसलते हैं वैसे मसलेंगे इनको, ऐसे इन्हें खत्म कर देंगे। मुसलमानों की मजाक उड़ाने लगे, उन्हें फिक्रे कसने लगे। जब वो मजाक उड़ाते थे तो मेरे नबी ने अपना सर सज्जे में रख दिया था। जहां मस्जिद अरीश है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते जितना उस दिन हुजूर को रोते देखा उतना हमने हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। यही तो वो सजदे हैं जो नबी ने हमें पैगाम दिया था कि जब कोई मसला पेश आए तो अल्लाह के सामने सर झुका दिया करो, सारे हालात अल्लाह तुम्हारे ठीक कर देगा। मगर अब मुसलमानों ने सजदे छोड़ दिए, मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रखा है और सर सजदे में रखने के बाद मेरे पैगंबर की आंसू इतने गिरते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं चादर हुजूर के कांधे से नीचे आ जाती है, इतने रोते हैं। मैं चादर फिर ऊपर को रख देता हूं मगर नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इतने के बदर की रेत भीगने लगी है। मैं कहता हूं या अल्लाह काश मैं इंसान ना होता, मैं बदर की वो रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी की मुबारक आंसू गिरे हैं, मेरे पैगंबर के मुबारक आंसू गिरे हैं। मेरे नबी की आंखें बरस रही हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। हुजूर गोया है, हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में किस लबों से पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे पैगंबर ने आज रोना शुरू किया है और क्या अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार जो मक्के में मेरे ऊपर तकलीफें आई, जो मेरे ऊपर जो मजालिम ढाए गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई भारी भारी, जो मेरी बेटी ने मेरे ऊपर से हटाई और जो मेरे सर को दबाया गया, मेरी गर्दन जोर से दबाई गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया। ऐ मेरे मालिक जो मंडियों में मुझे गालियां दी गई, जो चौराहे पे मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो शेब अबी तालिब में मेरी बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए। ऐ मेरे मालिक जो ताइफ के मैदान में मुझ पे जुल्म हुआ, मेरे ताया फरमाते थे ऐ शबात कभी तू भूल न जाना ताइफ को। मैं कहता था अब्बा क्या है ताइफ? तो फरमाते थे ताइफ से इश्क रसूल बढ़ता है, उसको सुना करो, उसको पढ़ा करो। मैं कहता था क्या है? 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए हैं हुजूर और सरकार ने तबलीग की है, सरकार ने मेरे आका ने दावत दी है। जब दावत दी है सरकार ने तो हुजूर को उसके बदले में पत्थर मारे गए हैं और एक दो पत्थर नहीं, पैर उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के मारते हैं। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी पाक लहूलुहान हो गए और मेरे नबी की पिंडलियां फट गई। पत्थर इतनी जोर जोर से मारे गए कि पिंडलियां फट गई मेरे सरकार की। अफसोस है कि मुझे अपने बाप से तो मोहब्बत है मगर हुजूर से वो मोहब्बत नहीं है। मुझे अपने सरकार से, मेरे नबी की पिंडलियां फट गई, हुजूर के दोनों मुबारक नाले शरीफ भीग गई और जब भीग गई मेरे नबी को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया। उत्बा बिन रबिया का बाग था वहां पर, वो हुजूर का दुश्मन था मगर अल्लाह ने उसके दिल में भी रहम डाला। उसने अपने गुलाम से कहा बहुत बुरा किया है ताइफ वालों ने, लो ये अंगूर लेके चले जाओ, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अद्दास नाम का गुलाम लेके आया, हुजूर को अंगूर पेश किए। मेरे सरकार लहूलुहान थे, अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मुंह में जब अंगूर रखा तो उसने कहा अद्दास ने आप बिस्मिल्लाह कहां से सीखे? सरकार ने फरमाया आप कहां के रहने वाले? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। कहा जहां के यूनुस है? कहा वो गुलाम बोला हां मैं जहां के यूनुस है। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूं, वो भी अल्लाह का नबी है। तो वो अद्दास नाम का गुलाम बोला मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं मगर यहां पर ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोते थे और मैं भी ये बात बयान करते वक्त कह रहा हूं कि आप समझो। तो जब वो उसने कलमा पढ़ा ना एक गुलाम ने तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। इतने पत्थर लगने के बावजूद एक आदमी ने कलमा पढ़ा है तो मेरे नबी खुश हो गए। अल्लाह अकबर। यानी आज अगर आज तुम नमाज शुरू करोगे तो कोई खुश हो ना हो मेरे नबी गुंबद खजरा में खुश हो जाएंगे। अगर आज तुम नेकी का काम शुरू करोगे, तुमने किस पैगंबर को भुला दिया, किस रसूल को भुला दिया, किस पैगंबर को भुला दिया जिसने इतने लंबे लंबे वाक़े किए। आज मेरे नबी बद्र के मैदान में अर्ज करते हैं मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे घर वालों को सताया गया, जो शैब अबी तालिब में मजालिम ढाए, उस सब के बाद मैंने ये तिनका तिनका करके 313 जमा किए थे। ऐ मेरे मालिक इन्हें ये मिटाने के लिए आए हैं। अगर मेरे अबू बकर ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये मेरे गुलाम मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। और देख तो क्या बिशारत मिली है बदरियों को, ऐसी बिशारत किसी को नहीं मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं ऐ मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, ये रोजे से हैं, तेरे नाम पे आए हैं, तलवारें तक नहीं है इनके पास, खजूर की डंडियां लेके आए हैं, ये मिटाने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर ये
مٹ گئے مالک تو قیامت تک تیرے نام پہ کوئی نہیں نکلے گا جب حضور روئے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن من کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اتنا روئے میرے نبی اتنا روئے، اچانک سرکار نے سر اٹھایا مسکرائے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہم خوش ہو گئے، مولا علی کہتے اچانک میدان کے کونے میں ہوا چلی اور ریت اڑنے لگی۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میرا پہلا وزیر جبرائیل زمین پہ اترا ہے علی، اور 500 فرشتوں کو لے کے اترا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد دوسرے میدان میں ہوا چلی اور وہاں سے ریت اڑی، عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا دوسرا وزیر میکائیل زمین پہ اتر گیا ہے اور وہ بھی 500 فرشتوں کو لے کے اترا ہے۔ اب زمین کے دونوں وزیر ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، اور آسمان کے وزیر جبرائیل بھی ساتھ ہیں، میکائیل بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا چلو اللہ کے نام پر، نبی نے فرمایا تو چلے۔ ادھر مسلمانوں نے کھجور کی ڈنڈی اٹھائی، ادھر انہیں ناز تھا کفار مکہ کو، ان کے پاس شمشیر ہے مگر ان کے دلوں انہیں ناز تھا، ہمارے پاس نعرہ تکبیر ہے۔ کفار مکہ بڑا غرور کر رہے تھے، طاقت والے ہیں، ان کو غرور تھا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت والے ہیں۔ کفار مکہ غرور کرتے تھے، ناز کرتے تھے، ہمارے پاس مال ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے پاس آبنا کا لال ہے، چلے۔ اور میاں کھجور کی ڈنڈیوں نے جب کمال دکھایا ہے اللہ کے فضل سے، اس نے اتنی کھجور کی ڈنڈی نے کبھی سر کاٹے، اٹھی کھجور کی ڈنڈی پاؤں کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹا، کسی کا پاؤں کاٹا، کٹتے رہے گرتے رہے، کٹتے رہے گرتے رہے، کچھ مرے کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ بھاگے۔ ان بھاگنے والے لوگوں میں امیہ بھی تھا۔ امیہ کو دیکھا بلال نے، بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، بلال کے منہ سے مارتا تھا۔ امیہ نے جب دیکھا بلال نے، اس کے سامنے گئے اور جا کے پکڑ کے اس کے منہ پہ گھوسا مارا، امیہ زمین پہ گرا۔ امیہ نے بلال کو دیکھا، بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے، یہ کوئی بلال کا گھوسا تھوڑی ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70 مارے گئے کفار مکہ، 35 312 نے مارے، اور مولا علی فرماتے اکیلے میں نے 35 مارے۔ کبھی ہم میں تم میں راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی تم سجدے کرتے تھے اللہ کی رحمتیں اترتی تھی، کبھی تم اللہ کے سامنے عورتیں بھی روتی تھی، مرد بھی روتے تھے، اور اس سے کہتے تھے بتاؤ ایک گھر میں پریشانی آ جائے، پورا گھر سجدے میں چلا جائے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ مگر سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں تعویذ کا منکر نہیں، مگر مجھے بتاؤ میرے نبی نے ہر امتی کو ایک ہتھیار دیا تھا، وہ تھا سجدہ۔ کسی آئٹم بم میں اتنی پاور نہیں جتنا سجدے میں پاور ہے، مگر امت سجدے کو بھول گئی۔ آپ کے نعرے مجھے میرے بھائیوں مطمئن نہیں کر سکتے، نہیں، میرے دل میں بڑا درد ہے۔ ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں سینما گھر بن گئے، اور اس کا یہ جو پگڑی دیکھ رہا ہوں یہ اس وجہ سے بندی ہوئی ہے، میں ٹھیک سے غیرت مند نہیں ہوں۔ اگر میں بغیرت ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا نا، تو جنگلوں میں چلا جاتا۔ چونکہ 2014 سے لے کے اب تک، یعنی اس سال کے دسمبر کے مہینے سے لے کے اور مارچ تک، صرف بریلی ضلع میں 34 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ 7 سے 7.5 لاکھ لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک جا چکی ہیں۔ کسی کے کان پہ کوئی جونی نگری مجاہد ملت ہوتے تو بے قرار ہو جاتے، مفتی اعظم ہوتے تو بے قرار ہو جاتے۔ کیا کریں، اب اس امت کی حمایت ہی نہ رہے دنیا میں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان فیس بک پہ ایک دوسرے کے لیے گندی پوسٹیں لکھ رہے ہیں۔ ہم عزتیں اتارنے میں لگے ہوئے اور ہماری عزت کسی اور نے اتار دی۔ آفر دیے جا رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو مرتدہ بناؤ، ان کا ایمان چھینو اور ہم تمہیں پیسے دیں گے، 2.5 لاکھ روپے بھی دیں گے۔ 2.5 لاکھ روپے دیں گے، تم کو ایک مکان دیں گے، سرکاری نوکری دیں گے، کسی ایک مسلمان لڑکی کو برباد کرو، اس کا ایمان چھین لو۔ میری بہن جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، نہیں، ساری امت کی لڑکیاں میری بہن ہیں۔ بے شک صحیح۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، مگر میں ایسی تعلیم پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں ان علماء کے سامنے جو اور لڑکی سے اس کا مذہب چھین لے۔
کالجوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جہاں مسلمان لڑکیوں سے چھین لیا گیا. یاد رکھو جب تک مائیں نیک نہیں ہوتی بچے نیک, جب تک بہنیں نیک, جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے. توجہ ہے. مگر اب بہنوں نے قرآن, ارے قرآن چھوڑ دیا, ان کے گلوں میں تعویذ تو بکریوں کی طرح ہے مگر قرآن ان کے گھروں میں بالکل بند ہے. قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ. اما عائشہ فرماتی حضور کی پوری سیرت قرآن میں. آج بھی قرآن کو پڑھو, خدا کی قسم مجھے کوئی کلام اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا اللہ کا کلام کرتا ہے. خدا کی قسم کھاتا ہوں, ہر تکلیف میں قرآن ہی رہتا ہے. جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے میرا رب کلام کر رہا ہے. خدا کی قسم امام غزالی کہتے ہیں قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے وہ قرآن تمہارے سینے پر ہی اللہ کی طرف سے آ رہا ہو. مگر قرآن بند کر کے رکھ دیا. مگر ہماری بچیاں, ایک دور تھا کہ قرآن پڑھتی تھی. ادھر دیکھو, میں یہاں پر بڑی گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, میرا دامن پکڑ لینا. 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو, پھر اگر کوئی پوری دنیا کی طاقت بھی چاہے گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ. اور اگر 5 سال کی بچی بے حیا کی طرح ناچی اور تم نے اس کو اسٹیٹس لگایا میری بیٹی ناچ رہی ہے, تو تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے بلکہ تیرے گھر میں جہنم کا انتظام ہو گیا. تیرے گھر کی غیرت ختم ہو گئی. توجہ, یہ ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے, سر پہ دوپٹہ ہے, مدینہ ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے اس کے سر پہ سے دوپٹہ ایسے کر کے نیچے کو چلا جاتا ہے. اور جیسے نیچے کو جاتا ہے, اس کی والدہ کام کر رہی تھی, وہ تشریف لاتی ہیں اور اپنی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں. بیٹی کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کون ہے جس سے نانا کے ناراضگی کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے. اس کے بابا کا نام علی ہے, اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے, اور اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. زینب کہتی ہے کون ناراض؟ ابا نانا ناراض ہو جائیں گے. کہاں؟ سیدہ زینب نے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے بعد رونے لگی. حساس باپ کی حساس بیٹی روئی اور روئی اور روئی اور روئی اور روئی, اتنا روئی کہ سیدہ فاطمہ واپس آئیں گی. کہنے لگی بیٹی اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا, اب کیوں روتی ہے میری زینب؟ تو سیدہ زینب کہنے لگی میری امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دے, اگلی بار گردن کٹا دوں گی, سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی. میری امی چاہے کیسے بھی حالات ہوں, کربلا تیار ہو رہی ہے مدینے میں کربلا تیار کی جا رہی ہے. زینب لے ایسے سبق لے کر کے جا. اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا جب میاں امام حسین کی بہن باہر کو نکلی, اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حسین تو بے مثال ہے ہی, ان کی کوئی کیا مثال ہوگی, مگر میں ان کی عورتوں کو بے مثال نہ کہوں کہ باہر خیمے کے باہر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور شوہروں کی اور ان کے شوہر کی گردن نیزے پہ چڑھی ہے, مگر عورتیں عصر کی نماز میں جھک گئی ہیں اور عصر کی نمازیں پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اگر خالی یہ نہ کہا کرو کہ حسین کا سجدہ لاجواب ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ دونوں باتیں کہا کرو. کہ خدا کی قسم صرف ایک نمونہ نہیں تھا کربلا میں 2 نمونے تھے کہ جب حسین نے کربلا میں سر رکھا اور سارے نیزوں کے سامنے بچوں کی شہادت کے بعد, تو پھر زینب نے بھی خیمے میں سر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا میدان میں نماز پڑھتا ہے, اور بیٹی موت کے بعد بھی اپنے بھائیوں کی نماز کو نہیں چھوڑتی. زینب باہر کو نکلی ہے, توجہ کرو, زینب باہر کو نکلی, خیمہ جا رہا ہے اور ان کے اوپر سے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. کیا چھین لیا گیا بولو, کیا چھین لیا گیا؟ تو بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور پھر اپنے نبی کی طرف کو دیکھا, اپنے نانا کی طرف کو دیکھا. ہے میرے نانا, میں زینب آپ کی نواسی, میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹاؤں گی, مگر میرے نانا آج مجھے معاف کر دینا, میرے نانا مجھے معاف کر دینا, میرے سر پہ سے دوپٹہ اب کی چھین لیا گیا ہے. اللہ اکبر. بالوں سے پردہ کیا ہے, بالوں سے. ویسے تو اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں مگر میرا ذوق یہ کہتا ہے عورتوں کو بڑے بال رکھانے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ جب کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کوئی صورت نہ ہو, کپڑا نہ ہو, تو ان کے بال ان کا پردہ کر دیں. شاید
یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، سیدہ زینب نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکا ہے اور پھر آنے کے بعد اپنے نانا سے عرض کی ہے میرے نانا نے اپنی بیٹی کو معاف کر دینا. اس کے بعد امام حسین امام علی کی طرف کو دیکھا اور عرض کی اے میرے ابا، اے میرے علی، میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی ابا زینب کوفے میں، اور جب کربلا میں تو آپ فرماتے تھے زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے بھی جاؤ. جب میں مدینے میں چلتی تھی اور آپ کہتے تھے حسن حسین میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاتے بھی جاؤ. میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج آپ کی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. میں کہتا ہوں کربلا سے دو سبق ملے ہیں، ایک حسین کا سجدہ نہ چھوڑنا، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ زینب کا پردہ نہ چھوڑنا. یہ پردہ، اللہ اکبر. امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، مکے سے لے کے اور جو ہے وہ شام تک، شام سے مدینے تک، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی. کاش کہ میری بیٹیوں کو پتا ہوتا یہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی زلزلہ آیا ترکی میں، میری بہنیں سن لیں. جب زلزلہ آیا تو ایک جگہ پتا چلا کہ یہاں اندر کوئی ہے. انہوں نے جب کاٹا پیٹا ملبہ ہٹایا تو پتا لگا اندر کوئی عورت ہے. کہ باہر نکل کے آؤ، ہم نے راستہ بنا دیا. کہا نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ پہلے اندر چادر بھیجو پھر میں باہر کو آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان سلامت ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا، جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ تعارف کراتے ہیں، میں یہ ہوں، ان سے ملیے یہ ہے، ان سے ملیے یہ فلاں صاحب ہے. میں بتاؤں ہم کون ہیں؟ یہ جو تعارف کا ہوڑ لگی ہوئی ہے نا، بتاؤں ہم جاتے ہیں شادی میں اپنی بہن کو لے کے، اپنی بیٹی کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے، اور شادی میں کسے کسائے کپڑے پہنے ہوتی ہیں عورتیں، جن کپڑوں کے بارے میں فرمایا گیا آخری زمانے میں عورتیں بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی کپڑے پہننے کے باوجود. چونکہ میں بہت زیادہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں برہنہ کا ترجمہ بھی کرنا میں ٹھیک نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو تھوڑی زیادہ شرم آ جائے. مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں، نبی نے فرمایا آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی فٹنگ کا لباس پہنیں گے، فٹنگ کا. مگر جب لے کے چلا مرد شادی حال میں پہنچا ہے تو اس پہ سب سے پہلے نظر پڑی بیٹر کی. جب بیٹر کی نظر پڑی تو اس کی غیرت کہاں تھی؟ اور اس بے غیرت سے پوچھو، یہ بیوی سے پوچھو، اس کی بے غیرت سے تیرا آدمی تو گھر ہوتا ہے، اس کے لیے تو نہیں سکتی، پھوڑ بنی بیٹھی رہتی ہے، وہی میلے کچیلے کپڑے. اور جب یہ تو گئی ہے شادی میں، تجھے تو میک اپ کر کے گئی ہے، تو بتا تیری نیت کسے دکھانے کی؟ بولو نا ذرا، بولو تو. باپ کو شرم نہیں آئی. حضور فرماتے ہیں جو اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائے وہ دیوس ہے. کیا ہے بولو؟ دیوس کا مطلب یہ کہ بغیرت. کون ہے وہ؟ بولو بولو، کون ہے وہ؟ بغیرت ہے جو اپنی بہن کو لے کے جائے، بیٹی کو. مگر یہاں پر میری بہنیں سنیں ذرا، ایک اشارہ کر رہا ہوں، یہ نماز ہے، دیکھو نماز ہے. نماز کا طریقہ یہ ہے، دیکھو یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر، اور یہ عورت کی نماز ہے اللہ اکبر. مرد جب نماز پڑھے گا تو ہاتھ پھیلا کر اوپر ہاتھ لے جا کے کہے گا اللہ اکبر، اور عورت کہے گی بس یہاں پر ہاتھ لگا کے اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. تو اللہ نے نماز میں طریقے الگ الگ کر دیے کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ نہ ہو. اگر اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا تو کیا تم شادی میں عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ نہیں کر سکتے؟ کھانا کھانے کی جگہ الگ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حق ہے. بولو تو صحیح ذرا یار، دل لگا کے تو بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکرا کے تو بولو، جی لگا کے بولو. ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو. عورتوں کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، امی عائشہ، سیدہ فاطمہ. بولو تو ذرا، بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. مگر اب عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یار علی کی برات نکلی، اس کے بعد پھر کسی کی ایسی برات نہ تو نکلی ہے نہ نکلے گی. علی وہ واحد دولہا ہے نبیوں کے بعد کہ جس کی برات کے براتی عظیم الشان ابو بکر اور عمر ہے.
अरे सुनो, उसके बराती सिद्दीक अकबर हैं, जिनका नबियों के पास सबसे बड़ा मर्तबा, उनके बराती उमर हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उनकी दुल्हन सैयदा फातिमा है। बोलो तो जरा सूफी साहब, बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा। अब हमारे यहाँ जब शादी होती है तो ये जहेज, और ये जो कहते हैं ना जहेज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए होता है। भिकारी में और जहेज लेने वाले में फर्क है। भिकारी जो है खुला हुआ बेगैरत है, और ये छुपा हुआ बेगैरत है। मुसलमानों की शादियां हो ही नहीं रही है, लंबी लंबी उम्रें हो गई, बाप परेशान है, पैसा नहीं है। अली की शादी हुई, कोई जहेज नहीं लिया, मगर अल्लाह ने इनाम क्या दिया? एक हसन दिया, एक हुसैन दिया। कहते हैं मौला अली मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन मेरे घर में। कहते मैं दुल्हन को अपनी देख के रो रहा हूं। अब दूल्हा तो दुल्हन को देख के नहीं रोता ना। अरे बोलो तो सही, सुभान अल्लाह बोलो तो सही यार। दूल्हा तो नहीं रोता ना दुल्हन को देख के। फरमाते मैं रोया। फातिमा मुझसे बोली आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा इस वजह से, आपके सबब पे रोना आ रहा है। कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो, एक जोड़ी कपड़े नए होते हैं, मगर मैं देख रहा हूं जिस चादर में आप दुल्हन बन के आई हो उसमें 17 पैमत लगे हैं। सैयदा ने अर्ज की मेरे सरताज अब्बा ने फरमाया था कि कपड़े पहनने से अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी को रुखसत किया तो 17 पैमत की चादर में, और कहा अली का ख्याल रखना। सैयदा को अर्ज करना चाहिए था अब्बा आज तो एक जोड़ी कपड़े बना दे, मगर वो बेमिसाल बाप की बेमिसाल बेटी है। हुजूर ने फरमाया मैंने अर्ज की थी अपनी मोहब्बत में, हुजूर से ख्याल में अर्ज की थी मेरे आका मेरा ज़ौक़ जवाब मांगता है, अपनी बेटी को आज तो एक जोड़ी कपड़े होते। आवाज आई मेरा उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे तो उसका दिल थोड़ा ना हो, मेरी बेटी फातिमा की शादी याद कर ले। एक दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा हुजूर से मिलने के लिए आई है। मेरी बहनें सुन लें, एक बुजुर्ग मुझसे कह रहे थे अगर आप सिर्फ औरतों को ये बताने में कामयाब हो जाएं कि सैयदा फातिमा कौन थी, सैयदा खतीजा कौन थी, तो ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाएगा। हो जाए कि नहीं? इधर देखो कौन मिलने आया हुजूर से? सैयदा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कौन मिलने आया है? खातून जन्नत मिलने आई है। हुजूर ने अपनी बेटी को देखा। अम्मी आयशा फरमाती है मैंने अर्ज की हुजूर फातिमा तशरीफ ला रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। फातिमा कैसे आई? जी अब्बा ये ऐसे करके चादर बंधी है, ऐसे करके। अब्बा कैसे आई? कैसे आई फातिमा? अब्बा ये रोटी निकाल के दी। हुजूर अब्बा ये रोटी ले लीजिए। हुजूर ने एक रोटी का लुकमा मुंह में रखा, आंखों में आंसू आए। कहा मेरे अब्बा क्यों रोते हैं? फातिमा तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। अर्ज करती है अब्बा आप खा लीजिए, मेरे घर में भी 5 दिन से कुछ नहीं था। अली आज जौन आए थे, मैंने जो पहले बनाए उसके बाद कूटे, उसके बाद मैंने आटा बनाया, फिर रोटी बनाई, मैंने अली को खिलाई, हसन हुसैन को, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी मैं। बेटियों से प्यार किया करो यार, हाथ जोड़ के कहना, बहनों से प्यार। अब बहनों के घर जाया करो। कभी कोई परेशानी आ जाए ना, हम जैसे लोगों से दुआ ना कराओ, अपनी सारी बहनों को घर पे दावत दे दो, और फिर कोई फातिहा की चीज रख लो, गौस पाक की न्यास पढ़वाओ। उसके बाद अपना हाथ से दुआ करो और अपनी बहनों से कहना बहुत परेशान हूं, जरा दुआ कर दो। ऐसे हाथ उठा के दुआ करना। एक बार अगर तुम्हारी बहनों ने आमीन कह दिया, मेरा दिल कहता है कि अल्लाह फजल फरमा देगा। बेटियों के घर जाया करो। बेटियां बाप को याद करती हैं। इसका बाप बेटी के घर नहीं जाता, भाई नहीं जाते, वो कमजोर हो जाती है, उसे ताने मिलते हैं अपने ससुराल में, तेरा बाप आता नहीं, तेरे भाई तुझे चाहते नहीं, और फिर वो कमजोर हो जाती है। अपनी बहनों को कमजोर ना होने दो मेरे भाइयों। जय करो, प्यार किया करो अपनी बहनों से, उन्हें अहमियत दो, उनसे मोहब्बत करो। मौला अली फरमाते हैं एक दिन में 15 दिन के बाद अपने घर में आया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक
کہتی میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا. کوئی ضرورت نہیں کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں، اس والے اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں، اتنے پیسے لگیں گے اتنے، میں ان کا مخالف نہیں ہوں. حالانکہ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے وہ برکت کے تعویذ لکھ رہے ہیں، یہ بات الگ سی ہے، یہ الگ سی بات ہے. مگر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، میری طرف دیکھو. آپ یہ مت سمجھنا میں کوئی تعویذات کا مخالف ہوں. میرے باپ، میرے دادا، پردادا، میں اپنی ایک خانقاہ کا انسان ہوں. آج بھی میرا پورا خاندان تعویذ ہی کرتا ہے، وہ اس کے مجھے تکلیف نہیں ہے. مگر میں یہ جانتا ہوں کہ دین جب بھی بیان کیا جائے ڈنڈی مار کے بیان نہیں کرنا چاہیے. دین بیان ہو کھل کے ہونا چاہیے. یہ جو تعویذیں باندھتی ہیں بکری کی طرح کہتی ہیں میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، یہ جو تعویذ کرتا ہے اس کی والی خود اس کے قبضے میں نہیں، وہ کیا تعویذ میں برکت دے گا؟ تو سن میری بیٹی، جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا. یہ سیدہ خاتون جنت کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کی منحوس ترین عورت کی پہچان ہے پورے دن ٹھیک رہے گی، شام کو آنے کا ٹائم ہوگا شوہر کا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. یہ منحوس عورت کی پہچان ہے. ایسی عورتیں اپنے آدمی کی زندگی جہنم بنا دیتی ہیں دنیا میں. اس کے پاؤں کانپتے گھر آتے بعد، جاؤں کہ نہیں جاؤں، کیا پتہ کون سا کیس کھول دے گی. اور وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں، سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوا، کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 4 دن کا، مگر کبھی فاطمہ نے منہ بنا کے استقبال نہیں کیا. جب بھی میرا استقبال کیا مسکرا کے کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. کہتے ہیں مولا علی، ذرا دل لگا کے بولو. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے. فرماتے ہیں انہوں نے مجھ کو کچھ دے دیا کھانے کے لیے، وہ پانی پینے کے لیے. میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی سیدہ، بھوک لگی ہے. کہتے ہیں وہ اندر چلی گئے. میں نے آواز دی فاطمہ باہر تشریف لائیں. وہ نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ باہر تشریف لائیں. پھر وہ نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی. وہ اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی. میں گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بٹیا رو رہی ہیں. میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں فاطمہ؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں آپ کو کھانا نہیں دے پائی ہوں، آپ بھوکے آئے ہیں سفر سے. کہا کیوں رو رہی ہیں؟ پھر رونا کس بات کا، کیوں نہیں دے پا رہی؟ کہ آپ گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی آپ کے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مجھے کیا پتا تھا، فاطمہ دلوں کے حال جانتی ہے. میں نے پوچھا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے نہیں بتایا، میرے ابا فرماتے ہیں علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں مولا علی میں بیٹھ کے رونے لگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر میری فاطمہ بھی روئی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر 16 دن سے نبی کے میرے ابا کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میرے ابا کے گھر میں. مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا تھا، میں بالکل جو ہے وہ کم تھک کے آیا تھا، اپنے بچوں کی بھوک کی خبر سن چکا تھا مگر میں گھر سے نہیں نکلا. مگر جب حضور کی بات سنی تو میں جنگل گیا. میں نے کہا باغ والے سے کوئی مجھ سے کام لے لو. اس نے کہا 1 کھجور دوں گا میں تمہیں اگر 1 ڈول پانی کا دو گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے 1 ڈول نہیں 3 ڈول نکالے. کہتے ہیں میں تھک گیا 3 ڈول نکالتے نکالتے. اللہ اکبر. آپ کا باپ، آپ کا چاچا، تایا، پھوپھا، خالو، کوئی بہنوئی اگر کمزور ہو اور مزدوری کرتا ہو تو اسے اپنانے میں برا مت ماننا. میں اس محفل میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ مزدوری کرتا تھا، جنگل میں گھاس کھودتا تھا اور میرا باپ پھر مدینے میں لا کے بیچتا بھی تھا، مگر مجھے اپنے باپ علی پر فخر ہے. ارے وہ شرمائے جس کے باپ نے حرام کی کمائی کھلائی ہو، وہ کیوں شرمائے جس کا باپ خون پسینے کی کمائی کھلاتا ہے. فخر سے کہا کرو میں مزدور کی اولاد ہوں. فخر سے کہا کرو میرا باپ رکشہ چلاتا، حرام کی کمائی نہیں کھاتا. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں کمزور، میں نے بڑی محنت سے کام کیا. فرماتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالی. جب میں نے 17 ڈول نکالے اور میں نے پھر مجھے 17 کھجور ملے تو میں نے ایک بھی کھجور چکھا تک نہیں. میں بھوکا تھا، حالانکہ میں حضور کی بارگاہ میں لے گیا. سرکار نے کھجور دیکھ کے فرمایا اے علی، اے میرے علی یہ بتا تیرے بچے بھوکے، حسن، حسین، فاطمہ تیری بی بی بھوکی ہے، ان کو نہیں لے کے گئے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے فاطمہ سے بھی زیادہ، مجھے حسن سے بھی زیادہ، مجھے حسین سے، زینب سے زیادہ آپ سے محبت ہے میرے آقا، آپ سے محبت ہے. میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونا شروع
شروع کیا, دعا کی, اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. حضور پھر میرے گھر گئے, کہتے ہیں میرے حسن کو اٹھایا, میرا نواسا, حضور کا نواسا اتنا کمزور تھا کہ حضور نے اس کی گٹھلی نکال کے جب منہ میں دی نا تو حسن نانا کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے رونے لگتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 5 لاکھ لوگوں کو مدینے میں لوگ افطار کراتے ہیں. میرے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. میرے نبی ایک دن بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ نے دیکھا, عرض کی حضور ہم نے آپ کو بیٹھ کے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا, آج کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا میرے صحابہ, میں اس وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. اما عائشہ فرماتی سارے لوگ کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے تھے, حضور نہیں پھینکتے تھے, حضور اس کو فاقے میں چوستے پانی پیتے تھے. اللہ اکبر, جب پیٹ میں پتھر بنتا تھا نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میرے مالک یعنی میرے آقا باپ سے زیادہ مہربان, ماں سے زیادہ مہربان میرے سرکار کتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے پیٹ میں تو پتھر بندہ ہے مگر ہم گنہگاروں کی بھوک کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضور نے کس کے لیے دعائیں مانگی ہے؟ آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے. میں کبھی کبھی کانپ جاتا ہوں کہ کیا میرے لیے بھی حضور نے دعا مانگی ہے؟ پھر میں کہتا ہوں ہاں تو بھی وہ نالائق موجود ہے, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام. یہ امت عام امت نہ تھی مگر یہ آج اپنے پیغمبر کو بھول گئی. تم نے کس پیغمبر کو بھلایا ہے؟ اس گھر کے چکر میں تم دنیا میں لگ گئے, دنیا دار بن گئے, یا تمہارا کاروباری سب کچھ ہے؟ نہیں نہیں میری بیٹیوں میری بہنوں, کل قیامت کا دن ہوگا, تمہیں حضور کو جواب دینا ہوگا, اور میری بہنوں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کو بھی جواب دو گی, نبی کی بیٹی کو بھی جواب دو گی. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کے وصال کا وقت رو رہی تھی. میں نے پوچھا فاطمہ کیا رونے, کیا آپ کو موت سے گھبراہٹ ہے؟ کہا نہیں نہیں, مجھے یہ سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا ہے, بعد مرنے کے جنازہ نکلتا ہے تو میت ہلتی ہے, میں سوچ رہی جیتے جی تو پردہ کیا ہے, کہیں میرے وصال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا آپ کا جنازہ ڈھک کے لے کے جائیں گے. اسماء بنت عمیس نے کہا جیسے حفشہ میں لے کے جاتے ہیں ویسے لے کے جائیں گے. نبی کی بیٹی مسکرائی. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سی نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے, مگر فاطمہ کو تو دیکھو حسین و حسن کی ماں ہے. 3 وجہ سے بلند ہے, علی کی بیوی ہے, نبی کی بیٹی ہے. مگر سنو میرے امام نے جب سیدہ کی تعریف کی ہے تو ایسا احتیاط سے کام لیا. میرے امام اہل سنت نے کوئی اعلیٰ حضرت کی طرح ادب کر کے تو دکھائے, اہل بیت کا پوری ہدایت کے بخشش میں کہیں بھی اعلیٰ حضرت نے لفظ فاطمہ کا استعمال نہیں کیا. کہیں کہا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نضاحت پہ لاکھوں سلام. میرا امام پوری ہدایت کے بخشش میں. اور جب اقبال نے کہا تھا لوگوں نے کہا اتنے اس سے بڑا شعر کوئی کہہ نہیں سکتا اہل بیت کی شان میں جیسے اقبال نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سی نسبت حضرت زہرا عزیز. وہ کہتا ہے اقبال مریم اس وجہ سے بلند ہے, عیسیٰ کی ماں ہے, مگر فاطمہ حسین کی بھی ماں ہے, اور علی کی بیوی ہے, نبی کی بیٹی ہے. مگر میرا امام جب کہتا ہے تو سب سے آگے کہتا ہے. اگر اقبال سنتا تو مرید ہو جاتا. کوئی لافظی کوئی بدتمیز میرے اعلیٰ حضرت کا جواب تو لے کر کے آئے, میں پوری زندگی غلام بن جاؤں گا. میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنی. اللہ رہ لینا نور کا فاطمہ وہ ہے جو خود نور ہے, اس کا ابا نور ہے, اس کے بیٹے نور ہے, اس کا شوہر نور ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. ذرا زور سے بولو استغفر اللہ, زور سے بولو, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر 2 منٹ کہو میرے ساتھ لا الہ, زور سے لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. آواز آنی چاہیے زور سے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد.